لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ من العلوم القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يحصي الذي لا يدركه أولو الهمم ولا يناله صفته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل محدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين نبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتكبين لا لعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. صلوات حاضرین بس وعزاداران سرکار ابا عبداللہ حسین سورہ مبارکہ انفال کی آیت 29 میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر رہا ہے اور ایک شرط کے ساتھ ان سے گفتگو کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ انفال کی آیت 29 کے پہلے جز میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں کہ جو مومن ہو چکے ہو، اے وہ لوگوں کہ جو صاحب ایمان ہو. یعنی اب جو بات کہی جائے گی وہ ایمان سے بالاتر ہوگی. اب جو مطالبہ کیا جائے گا وہ ایمان کے آگے کی منزل ہوگی. اب جو مطالبہ ہوگا وہ ایمان کے بعد کی منزل ہوگی. اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے ان تتقوا اللہ، اگر ایمان کے بعد تمہارا وجود تقوی سے آراستہ ہو جائے، اگر ایمان لانے کے بعد تم لباس تقوی زیبتن کر لو، اگر ایمان لانے کے بعد تم متقی ہو جاؤ، یعنی مومن کے بعد اگر تم متقی ہو گئے تو خدایا ملے گا کیا؟ اس لیے کہ ہم نے کائنات میں کوئی بھی سودا گھاٹے کا سودا نہیں کیا. گھاٹا ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے. ہم نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے سوجھ بوجھ کے ساتھ کیا ہے، سمجھ کے ساتھ کیا ہے، افہام و تفہیم کی منزلیں گزارنے کے بعد کیا ہے. پروردگارا عقل و شعور کی کسوٹی پر ہم نے سارے فیصلے کیے ہیں. ان تتقوا اللہ، اگر وجود میں تقوی آ جائے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے کہا یجعل لکم فرقانا، اگر تمہارا وجود تقوی سے آراستہ ہو گیا تو ہم تمہیں فرقان عطا کر دیں گے. فرقان عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، میں اردو کی بات نہیں کر رہا، عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تمیز. پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم نے تقوی اپنے وجود میں ڈال لیا اور اپنے وجود کو تقوی سے آراستہ کر لیا تو میں تمہیں تمیز عطا کر دوں گا. اردو والی نہیں، عربی والی. اگر تم نے اپنے وجود میں تقوی، اپنے وجود کو تقوی سے آراستہ کر لیا تو میں تمہیں تمیز عطا کر دوں گا. یعنی تمیز اسی کے پاس ہوگی جو متقی ہو. جو رکھیے گا، تمیز اسی کے پاس ہوگی جو متقی ہو. کیا مطلب؟ تمیز کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں تمیز کے معنی ہے جو ابہام کو دور کر دے، تمیز کے معنی ہے جو شک و شبہ کو دور کر دے، تمیز کے معنی یہ ہے کہ جہاں شک کی کوئی گنجائش نہ بچے. پروردگار عالم کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے اپنے وجود میں تقوی پیدا کر لیا تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے. فرقان کہتے ہیں اس نگاہ امتیاز کو، فرقان کہتے ہیں اس کسوٹی کو، فرقان کہتے ہیں اس تمیز کی منزلوں کو جس کے بعد تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ پہچان سکو
کتنی بڑی شے ہے ایمان؟ ایمان اتنی ہی بڑی شے ہے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں سے بس ایمان کا مطالبہ کیا گیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ ایمان کو چھوٹی موٹی منزل نہ سمجھے، چھوٹا موٹا مقام نہ سمجھے، لیکن اس کے بعد تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی تقوی کا مطالبہ ایمان کے بعد۔ تو پروردگار عالم جو تقوی کا صلہ دے گا وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم کے نزدیک جو سب سے اہم اور جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ خدا تقوی کا عطا کرے گا۔ خدا تقوی کا صلہ کیا دے گا؟ کہ جو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیتوں کا حامل ہو، توجہ رکھیے گا، جو سب سے زیادہ خدا کی نظر میں اہمیتوں کا حامل ہو وہی صلہ پروردگار عالم تقوی کا عطا کرے گا۔ تو پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وہ نگاہیں ہیں جن نگاہوں میں اتنا شعور ہو کہ وہ معاشرے کو پہچان سکے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت کی حامل وہ نگاہیں ہیں جن میں روشنی ہو، جن میں روشنی ہو، کس چیز کی؟ کا فتنے کو پہچاننے کی، توجہ رکھیے گا، جس میں روشنی ہو فتنے کو پہچاننے کی۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے ہمارے پانچویں امام سے بھی ایک حدیث ہے، ہمارا پانچواں امام امام محمد ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پانچویں امام ارشاد فرماتا ہے حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام نہیں ہے۔ دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام نہیں ہے۔ دین ہے محبت اور نفرت کا نام، صرف محبت کا نام دین نہیں ہے، صرف محبت کا نام دین نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، صرف محبت کا نام دین نہیں ہے۔ حل الدین الا الحب والبغض، دین نام ہے محبت و نفرت کا، دین نام ہے محبت و نفرت کا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی دل میں دو محبتیں آ جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کسی دل میں دو نفرتیں آ جائیں۔ توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم کا برگزیدہ امام کہہ رہا ہے کہ اہل الدین الا الحب والبغض، دین نام ہے محبت و نفرت کا، یعنی انسان اس کائنات میں آیا تو ضروری ہے کسی نہ کسی سے محبت کرے گا اور کسی نہ کسی سے نفرت کرے گا۔ یہ جس کائنات میں ہم آئے ہیں تو ہمیں محبت بھی کرنی ہے، ہمیں نفرت بھی کرنی ہے، اور انسان کے اندر عمل کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب محبت ہو جائے۔ عمل کا جذبہ محبت کے بعد آتا ہے، محبت کے بعد آتا ہے۔ پوری زندگی میں بس ایک مثال، قرآنی مثال دے رہا ہوں، قرآنی مثال دے کر میں گزر جاؤں گا اور اس نقطے پر ٹھہر کے گفتگو نہیں کروں گا۔ پوری زندگی یوسف نے گزار دی زلیخا کے گھر میں، زلیخا کو ایمان کی جانب نہ لا پائے، ایک مرتبہ محبت دل میں آئی، جذبہ ایمان روشن ہو گیا۔ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے محبت کے بعد، اور محبت کا اپنا دستور ہے، محبت کا اپنا دستور ہے۔ محبت بغیر غرض و غایت کے نہیں ہوتی، محبت بغیر غرض و غایت کے نہیں ہوتی، محبت بغیر مقصد کے نہیں ہوتی۔ ہر کسی کی محبت کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کسی کی محبت کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی یوں ہی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اگر محبت یوں ہی ہوتی تو دنیا میں ہر کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی۔ ہم نے دیکھا، آج میں اپنی بات کروں، 28 سال میری عمر ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو کسی سے بلا وجہ محبت ہو۔ اگر محبت یوں ہی ہو جاتی تو ہر کسی کو دوسرے سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے۔ کسی سے محبت ہے، کسی سے نہیں ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے نہیں ہے، یعنی نہ محبت بلا سبب ہوتی ہے نہ نفرت بلا سبب ہوتی ہے۔ محبت بھی اسباب تلاش کرتی ہے، نفرت بھی اسباب تلاش کرتی ہے، اور محبت آ جانے کے بعد جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، محبت آ جانے کے بعد جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ لوگوں کی غرضیں جدا جدا ہیں، یہ الگ بات کہ لوگوں کے اغراض جدا جدا ہیں۔ کسی کی محبت دولت کی تابع دار ہے، کسی کی محبت حکومت کی تابع دار ہے، کسی کی محبت کرسی کی طلبگار ہے، کسی کی محبت عہدے کی طلبگار ہے، کسی کی محبت
حسن کی طلبگار ہے، کسی کی محبت علم کی طلبگار ہے. اب جس کی جیسی غرض وہ اس کے پیچھے پیچھے. ہر انسان اپنی محبت کے تلاش میں ہے. جس کی جیسی غرض وہ اپنے اغراض کے پیچھے پیچھے ہے. جسے کرسی سے محبت ہے وہ کرسی والوں کے پیچھے، جسے عہدے سے محبت ہے وہ عہدے داروں کے پیچھے، جسے حکومت سے محبت ہے وہ حکومت والوں کے پیچھے. اب توجہ رکھیے گا، جسے مال سے محبت ہے، جسے دولت سے محبت ہے وہ امیروں کے پیچھے، جسے حسن سے محبت ہے وہ حسینوں کے پیچھے. توجہ رکھیے گا، جس کی جیسی غرض وہ اس کا تابعدار. اگر کسی کو علم سے محبت ہے وہ علماؤں کے پیچھے ہے، لیکن جس کی جیسی غرض ہے وہ اپنے محبت کی اتباع میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے محبت کی پیروی میں لگا ہوا ہے. پروردگار عالم نے آواز دی، دیکھو تمہاری محبت غرض تلاش کرتی ہے، تمہاری محبت سبب تلاش کرتی ہے، تمہاری محبت علت تلاش کرتی ہے. اگر تم علم کے محبت کرنے والے ہو، اگر تم علم کی وجہ سے محبت کرنے والے ہو تو علم کا خالق میں ہوں. اگر کرسی کی وجہ سے محبت کرنے والے ہو، کرسی کا مالک میں ہوں. اگر حکومت کی وجہ سے محبت کرنے والے ہو تو حکومت دینے والا میں ہوں. اگر دولت کی وجہ سے محبت کرنے والے ہو، دولت عطا کرنے والا میں ہوں. اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنے والا میں ہوں تو حسن کا عطا کرنے والا میں ہوں. تمہاری ساری غرض و غایت اگر کسی ایک ذات میں پائی جائے تو اسے پروردگار عالم کی ذات کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں. ہماری ساری غرض و غایت اگر کسی ایک ذات میں پائی جائے تو اسے پروردگار عالم کی ذات کہتے ہیں. خدا نے کیا کہا کہ میں تمہیں فرقان عطا یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں فرقان عطا کروں گا. اگر وجود میں تقویٰ آ گیا، اگر وجود میں تقویٰ آ گیا، میرا عزیزوں ایک مرتبہ شیطان کا شاگرد نہیں، شیطان اس کائنات میں جو ہم آئے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے. میں پچھلی والی مجلس سے اپنی بات کو مربوط کر لوں تاکہ میرا موضوع پورا روشن ہو جائے. اس کائنات میں جو ہم آئے ہیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلا فریضہ کا معرفت حاصل کی جائے. سب سے پہلا فریضہ ہمارا کیا ہے؟ معرفت حاصل کرنا. بغیر معرفت کے میں بات دہرانا نہیں چاہتا، بغیر معرفت کے نہ نماز ہے، بغیر معرفت کے نہ عزاداری ہے، بغیر معرفت کے نہ عبادت ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے وہ ہے معرفت. اور آپ دیکھیے پروردگار عالم نے ہمیں یہ جسم دیا ہے. میں بالکل آپ سے پریکٹیکل گفتگو کروں. پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں وجود دیا ہے اس میں بہت سارے اعضاء ہیں. ہاتھ کا اپنا ایک کام ہے، پیروں کا اپنا ایک کام ہے، دماغ کا اپنا ایک کام ہے. یہ جو قوتیں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، لمس کی، یہ سارے پاورز ہیں ہمارے پاس. یہ سارے پاورز ہیں. لمس کے پاور ہے ہمارے پاس، ذائقے کا پاور ہے ہمارے پاس، سننے کا پاور ہے ہمارے پاس، سونگھنے کا پاور ہے ہمارے پاس، دیکھنے کی پاور ہے ہمارے پاس. ان سارے پاورز میں سب سے پہلے پروردگار عالم کون سی قوت آپ کو عطا کرتا ہے؟ گفتگو معرفت کے حوالے سے ہو رہی، توجہ رکھیں. یہ جتنی قوتیں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں ان میں سے سب سے پہلے کون سی قوت ایکٹیویٹ ہوتی ہے؟ کون سی قوت سب سے پہلے پروردگار عالم عطا کرتا ہے؟ اب آپ جا کے چاہے ڈاکٹروں سے پوچھ لیں چاہے تاریخ پڑھ لیں، پروردگار عالم سب سے پہلے جو قوت ہمیں عطا کرتا ہے وہ ہے قوت سماعت، سننے کی طاقت. سب سے آخری میں جو قوت ہم سے چھینتا ہے پروردگار وہ کون سی ہے؟ سننے کی طاقت. روح نکل جاتی ہے، سننے کی طاقت باقی رہتی ہے. توجہ رکھیے گا، روح نکل جاتی ہے مگر سننے کی طاقت باقی رہتی ہے. اگر سننے کی طاقت باقی نہ ہوتی تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی اسماعیل فم نہ کہا جاتا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی شانہ ہلا کے نہ کہا جاتا. سن لیجئے، سمجھ لیجئے، پتہ چلا صرف سننے کی طاقت نہیں، ابھی سمجھنے کی طاقت بھی باقی ہے. ابھی سمجھنے کی طاقت بھی باقی. سب سے پہلی قوت جو پروردگار ہمیں عطا کرتا ہے وہ ہے قوت سماعت. سب سے پہلا درس جو اس کائنات میں سب سے پہلا کلاس ہم پڑھتے ہیں وہ ہے کلاس معرفت.
یہ ایک الگ بات کہ جب ہم سن و شعور کی منزلوں میں پہنچ جائیں تو بھول جائیں. میں بات کو گجلک نہیں رکھنا چاہتا اور نہیں بہت زیادہ ٹھہرنا چاہتا ہوں اس منزل پہ, لیکن بات واضح رہے. سب سے پہلا لیسن اور سب سے پہلا پاٹ, سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھتے ہیں اس کائنات میں وہ سبق معرفت ہے, اور سب سے آخری درس جو ہم کو پڑھایا جاتا ہے وہ سبق معرفت ہے. یعنی معرفت ایک ایسا درس ہے جو ولادت سے لے کر قبر تک جاری رہتا ہے, جس میں سے ایک لیسن ابھی ہو رہا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ تب معرفتوں میں اضافہ کرایا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا, ہمارا ایک دستور ہے کہ ہم جب بھی مجلس کرتے ہیں, چاہے منبر رکھیں چاہے کرسی رکھیں, خطیب کو بلندی پہ بٹھاتے ہیں. آپ نے کہیں دیکھا مجمع اوپر رہے خطیب نیچے رہے؟ نہیں دیکھا. خطیب کو ہمیشہ بلندی پہ بٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہاں پہ آنے والا اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, خود بلند نہ رہے بلکہ سب کو بلندی تک لے کے چلے. توجہ رکھیے گا, یہاں پہ آنے والے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ خود بلند نہ رہے, سب کو بلندی تک لے کے جائے. سب سے بڑا معرفت کا درس پیدا ہوئے قبر. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب مسلم ہو جائیے. بچہ پیدا ہوا, ہاتھوں میں آیا, ہاسپٹل میں کھڑے, نام نہیں رکھا گیا مگر کانوں میں اذان و اقامت کہی جا رہی ہے. میں نے کہا پہلے اسے پہچان تو دے دو, پہلے اسے نام تو دے دو, کیا کہہ کے پکاریے گا؟ کا نام بعد میں رکھا جائے گا, پہلے اذان و اقامت کہیے, پہلے اذان و اقامت کہیے. آپ نے دیکھا کہ نام کا انتظار ہو, اذان و اقامت نہ کہی جائے. دادا نام رکھ لیں گے تب اذان و اقامت ہوگی, باپ اذان کہہ لے گا تب اذان و اقامت ہوگی. کہا نہیں, اذان و اقامت کہہ دو, نام چاہے بعد میں رکھا جائے. اب نام تو جوانی میں نہیں بدل جاتا ہے, بعض اوقات شادی کے بعد بدل جاتا ہے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کسی کی اذان و اقامت ملتوی ہوئے ہو. آنکھ نہیں کھلی, اذان کہی جا رہی ہے. زبان نے بولنا نہیں سیکھا, اذان کہی جا رہی ہے. ہاتھوں میں قوت نہیں آئی, اذان کہی جا رہی ہے. پیروں میں چلنے کی قوت نہیں آئی, اذان کہی جا رہی ہے. دماغ میں سوچنے کی قوت عطا نہیں ہوئی, اذان کہی جا رہی ہے. یہ اذان نہیں کہی جا رہی, یہ درس معرفت دیا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ اذان نہیں کہی جا رہی, یہ درس معرفت دیا جا رہا ہے. دنیا میں آ گئے, جیسے ہی دنیا میں آئے مؤذن نے کانوں پہ لب رکھا, لب رکھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو دنیا میں آ گئے, آنکھ بعد میں کھولو گے, ہاتھوں میں قوت بعد میں آئے گی, زبان بعد میں بولنا سیکھے گی, چلنا بعد میں سیکھو گے, مگر سب سے پہلے جو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے یاد رکھنا اللہ اکبر. اگر اس دنیا میں کوئی بڑا ہے تو خدا بڑا ہے. نہ دولت کو بڑا سمجھنا, نہ حکومت کو بڑا سمجھنا, نہ شہرت کو بڑا سمجھنا. ایک سلوات پڑھ کر محمد ایک اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھتے ہیں عظمت عالم. معرفت. اللہ اکبر اللہ اکبر کا آنکھیں جب کھولو گے تب کھولو گے, سوچنے کی صلاحیت جب آئے گی تب آئے گی, پیروں میں قوت جب آئے گی تب آئے گی. لیکن سب سے پہلی بات اس کائنات میں آگے ہونا, یاد رکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس فقرے کو اگر امام خمینی کے فقرے سے ملا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین نتیجہ میرے نزدیک اخذ ہو جائے گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ کہا گیا کہ اس ملک, اس کنٹری میں نہیں بلکہ اس پورے گلوبل میں, اس پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو سپر پاور ہوتا ہے, ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو سپریم ہوتا ہے, ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو سارے ملکوں کو قرضہ دیتا ہے. توجہ رکھیے گا, سارے ملکوں کو قرضہ دیتا ہے. آج تو بہت مقبوض ہے, آج تو بہت سارے ملک مقبوض ہیں. کہ ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو سپریم ہوتا ہے, ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو سپر پاور ہوتا ہے. سپر پاور کی آخری ڈگری, سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے سپریمو. سپریمو جو سپریم ہوتا ہے, امام خمینی نے مسکرا کر کہہ دیا ہاں ہاں ہمارے نزدیک بھی ایک سپریمو موجود ہے جسے پروردگار عالم کہتے ہیں. مسلمان
عقیدہ تکبیر پہ باقی رہے، عقیدہ تکبیر پہ باقی رہے۔ تو سب سے پہلا درس کیا دیا گیا؟ درس معرفت، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ٹھیک۔ پھر کانوں میں کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھو میں نے کہا نا میں بالکل اپنی مجلس کو مربوط کر دوں تاکہ ایک بات آپ کے لیے روشن رہے۔ دیکھو پیدا ہو گئے ہو، بہت ساری قوتیں ایسی ہوں گی جو تمہارا سر جھکانا چاہیں گے، جو چاہیں گے کہ میرے آگے سجدہ کر جاؤ، لیکن یاد رکھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو پروردگار عالم، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر تم تک یہ تکبیر پہنچی ہے تو جس کے وسیلے سے پہنچی ہے اسے محمد کہہ دو، تو محمد کے رسالت کی گواہی دو۔ پھر اس کے بعد اذان میں ایک چھوٹا سا فرق جو مسلمانوں کے درمیان اذان مسلمانوں کے درمیان اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سیدھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اور ہمارے وہاں یہ ہے کہ ہم اذان میں علی کی ولایت کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ اب اس کی شرعی حیثیت ڈھونڈیے گا تو ایک پوری بحث ہے علم کلام کی۔ میں بچوں کے لیے آسان سی بات کر رہا ہوں، بالکل آسان سی بات، بالکل 2 دونی 4 والی، کہ آپ کے ذہن میں ایک تو کم از کم علت آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں، انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، جو احسان پسند لوگ ہوتے ہیں، اگر ان پہ احسان کیا جائے تو پوری زندگی منتظر رہتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں ان کے ساتھ نہیں کروں۔ اچھا میں تھوڑا سا اس بحث کو بدل دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ مجلس میں اتنے سارے افراد بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے مجلسوں کے بعد زیارت ہوتی ہے، نماز کے بعد زیارت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا جو مجلسوں کے وقت میں چائے کے ہوٹل پہ رہتے ہیں نا، جو باہر کھڑے ہو کے بات کیا کرتے ہیں، مگر جب زیارت پڑھی جاتی ہے وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے توجہ کیا نہیں؟ جو مرثیے کے وقت، جو تقریر کے وقت، جو نوحے کے وقت یہ سوچتے ہیں نا تبرک بٹے گا تو چلیں گے، مجلس ختم ہوگی تو چلیں گے، لیکن وہ بھی زیارت کے وقت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ زیارت پڑھ لو، میں نے کہا میں مرثیہ نہیں سنا، پیشخانی نہیں سنی، تلاوت نہیں سنا، تقریر نہیں سنی، نوحہ نہیں سنا، ماتم نہیں کیا، زیارت کیوں؟ کہ مولانا اس سے بھی غیر گزر تھوڑی ہے کہ زیارت نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت نہیں ہے، زیارت نہیں ہے، زیارت ایک اقرار ہے۔ کم از کم جو ہے یاد رکھیں میرے جوان، آپ پڑھتے ہیں نا شب جمعہ زیارت وارثہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے عزیزو، ہر عبادت کے بعد، کم از کم نماز کے بعد، مجلس کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد، ہر شیعہ شب جمعہ اور روزانہ کی نمازوں میں مجلسوں کے بعد کھڑا ہو کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جو باہر رہتا ہے مجلسوں میں نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ کیوں سلام بھیج رہا ہے؟ یہ کیوں سلام بھیج رہا ہے؟ کہ سلام اس لیے بھیج رہے ہیں مولا چاہے باہر کھڑے ہیں مگر یاد ہے مجلسیں باقی ہیں تو آپ کی وجہ سے، نماز باقی ہے تو آپ کی وجہ سے، دین باقی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ سب سے بڑی شے جو ہے انسان کا عارف ہونا، معرفت کا وجود میں آ جانا، وجود میں معرفت کا آ جانا، معرفت پیدا ہو۔ معرفت کا درس کب سے شروع ہوتا ہے؟ کہ جیسے ہی دنیا میں آئے درس معرفت شروع، اور دنیا سے چلے گئے مگر درس معرفت ختم نہیں ہوا۔ جب تک کہ قبر بند نہیں ہو گئی درس معرفت ختم نہیں ہوا۔ مجھ سے اس لاک ڈاؤن میں ایک جنازہ پڑھانے گیا تو بڑا مفید سا سوال کر لیا۔ ایک ہمارے قوم کے بزرگ ہیں، مولانا یہ جو تلقین پڑھتے ہیں، یہ جملہ تو بہت بار سنا ہے، اسماعیل خان یا اسماعیل فمی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو میں نے کہا تلقین کے معنی تو سب کو معلوم ہے۔ تلقین کے لغوی معنی
لغت جو بتاتی ہے، تلقین کہتے کسے؟ کہ بچے کو کوئی بات بتائی، رات میں کہا کہ بیٹا صبح آپ یہ کام کر لیجئے گا، فلاں آفس آپ کو جانا ہے، رات میں سونے سے پہلے بچے کو بلایا، تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھو بھول نہ جانا، اب ہم سونے جا رہے ہیں، اب صبح ہم 10 بجے اٹھیں گے مگر 7 بجے جانا ہے، تو والد بلا کے کیا کرتا ہے؟ تلقین کرتا ہے کہ دیکھو اب تمہیں سونے جا رہا ہوں مگر میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں صبح بھول نہ جانا۔ تو تلقین کے معنی کیا ہوئے؟ یاد دلانا، آسان معنی جو ذہنوں میں آ جائے، یاد دہانی، یاد دلانا۔ تو میں نے کہا بس یہ یاد دلایا، کون سی بات یاد دلائی جا رہی ہے؟ میں نے کہا مکتب پڑھا ہے آپ نے؟ تنظیم المکاتب کا مکتب جو چلتا ہے، مولوی حضرات پڑھاتے ہیں، مکتب پڑھا ہے آپ نے؟ کہاں مکتب پڑھا ہے؟ میں نے کہا درجہ اطفال کی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ 1 2 3 4 5 تو چھوڑ دیجیے، اطفال کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کہا بس اطفال کی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں آپ کو۔ تلقین میں آپ کہتے ہیں نا کہ جب وہ 2 مقرب فرشتے تمہارے پاس آ جائیں اور تم سے سوال کریں تو فلا تخف ولا تحزن، یہ تلقین کا فکر ہے، فلا تخف ولا تحزن، تو نہ خوف کھانا، نہ محزون ہونا، نہ غمگین ہونا، یعنی ہمارے وہاں مردے کو سکھایا جا رہا ہے ڈرنا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میرے پاس اس سے بڑا فکرہ نہیں ہے۔ فلا تخف ولا تحزن، یہ شیعہ قوم وہ زندہ قوم ہے جس کے مردے خوف نہیں کھاتے تو زندہ کیا خوف کھائیں گے؟ اس کے مردوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، اس کے جوان کیا ڈریں گے؟ فلا تخف ولا تحزن، نہ خوف کھانا ہے، نہ محزون ہونا ہے، نہ غمگین ہونا ہے۔ قول فی جوابہما، جب وہ 2 فرشتے آئے نا تو قول، تو کہہ دینا فی جوابہما، ان دونوں کے جواب میں، اللہ جل جلالہ ربی، محمد نبی، والقرآن کتابی، والکعبۃ قبلتی، والقرآن کتابی، والکعبۃ قبلتی۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا میں نے درجہ اطفال میں پڑھا نا، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، اللہ ہمارا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں نا؟ کہاں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا بس یہی یاد دلایا جا رہا ہے، یہی یاد دلایا جا رہا ہے۔ میرا عزیزو، نتیجہ حاصل ہو گیا۔ اگر کسی کو اپنا بچپنا یاد رہے تو بڑھاپا کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک سوال پڑھنے پر محمد آل محمد، اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھتے مل جل کر روح نکل جائے مگر معرفت کی کلاس بند نہیں ہونی چاہیے۔ معرفت حاصل کرو، عرفان پیدا کرو اپنے اندر، عرفان پیدا کرو اپنے اندر۔ اور یہی جب عرفان کی منزل کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ محو ہو جاتی ہے۔ عرفان کم کیسے ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے۔ بس میں نتیجہ دے رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، مجھے اس لیے کہ امکان ہے کہ نوحہ خانی بھی ہوگی تو بہت زیادہ نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ میں بالکل نتیجہ دے رہا ہوں اپنی گفتگو کا۔ یہ اتنی دیر سے جو گفتگو معرفت اور عرفان کے حوالے سے ہو رہی ہے، یہ کم کیسے ہوتا ہے؟ عرفان پھیکا کیسے پڑتا ہے وجود میں؟ عرفان کا رنگ، معرفت کا رنگ وجود میں پھیکا کیسے پڑتا ہے؟ 2 باتوں سے، بس نتیجہ اور میرے گفتگو، 2 باتوں سے عرفان کا رنگ ہمارے وجود میں پھیکا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم سے کیا مطلب، جب لوگ، جب معاشرہ اپنی زبان سے یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، دھیرے دھیرے عرفان اور معرفت کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اب میں مولا کی وصیت یاد دلاؤں تو آپ متوجہ ہو جائیں گے، سنتے رہتے ہیں۔ علی نے کہا کہ میرے لال حسن، کبھی بھی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہ کہنا کہ ہم سے کیا مطلب، فلاں نماز نہیں پڑھ رہا ہم سے کیا مطلب، فلاں مجلس میں نہیں آ رہا ہم سے کیا مطلب، فلاں غیبت کر رہا ہے ہم سے کیا مطلب، فلاں سود کھا رہا ہے ہم سے کیا مطلب، فلاں برائیاں کر رہا ہے ہم سے کیا مطلب، فلاں شراب پی رہا ہے ہم سے کیا مطلب۔ آپ کی ذمہ داری ہے
اور ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ گدی میں ہاتھ دے کے مسجد میں لے آئیں. آپ کی ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ چوراہے پہ کھڑا کر کے ذلیل کر دیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں. جھگڑا ہوتا ہے نا تبلیغ سے بڑھ کر ہٹ کر جب فتنہ کب بنتی ہے کہ جب انسان منوانے پہ آ جائے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے جوان، ایک بار کہا، 2 بار کہا، اب جہاں وہ مل رہا ہے 4 لوگوں کے سامنے، ان کو دیکھ رہے بے نمازی، ان کو دیکھ رہے شبیداری کرتا مگر نماز نہیں پڑھتا. ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے. قرآن نے جو کہا وما علینا الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بتا دیں، منوائے نا، ہاتھ پکڑ کے زبردستی نہ کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کسی شرابی کو دیکھا اس کی حرمت کو بیان کر دیں. آپ نے دیکھا کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے غیبت جو گناہ ہے اس کی قباحت کو بیان کر دیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ بے نمازی کے عذاب کو نہیں بلکہ نماز کی فضیلتوں کو بیان کریں. آپ پہنچا دیں بات، اسے پہنچا دیں اس تک بات. آپ اس کے بعد وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ تو خدا نے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ تو آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ تو خدا نے کہا ہے خود انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تمہارے لیے میں نے دونوں راستے بنا دیے ہیں، دونوں راستے تمہارے لیے بنا دیے. اب تمہاری ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ تمہیں اس کائنات میں شاکر بننا ہے کہ کافر بننا ہے. تو میرے عزیزوں، کب رنگ پھیکا پڑتا ہے معرفت کا، عرفان کا جب اپنی زبان سے انسان یہ کہنا شروع کر دے ہم سے کہنا. اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پھیکا پڑتا ہے نا، مولا متقیان نے کہا نباز فطرت ہے کہ پھر کب پریشان نہ ہونا، تمہارے اوپر حاکم ایسے افراد ہو جائیں گے، تمہارے اوپر مسلط ایسے افراد ہو جائیں گے کہ جب ان کے شر سے برے تو برے اچھے لوگ بھی خدا سے دعا کریں گے نا پروردگارا اس کے شر سے محفوظ رہ، تو خدا اچھے لوگوں کی دعا نہیں سنے. اور یہی 2 باتیں بعد وفات رسول یا بعد وفات جناب امیر اور دمشق میں شروعات سے ڈے 1 سے ان 2 باتوں پہ عمل نہیں ہو رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ جسے خدا نے خلق کرنے کے بعد کہا فتبارک الذی احسن الخالقین، وہ انسان یزید جیسے انسان کو نائب رسول کہہ رہا تھا، خلیفہ رسول کہہ رہا تھا، جانشین رسول. کہاں معیار چلا گیا؟ آپ نے دیکھا کہاں معیار چلا گیا؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ انسان اتنا بلند ہے کہ اگر یہ اپنے مقام سے کھڑا ہو کے اشارہ کر دے تو جہان کی گردشوں کو بدل سکتا ہے. یہ انسان یزید جیسے کو نائب رسول، جانشین رسول، خلیفہ رسول تسلیم کر رہا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نہ امر بالمعروف کا رواج تھا نہ نہی عن المنکر کا رواج تھا. معاشرے سے امر بالمعروف بھی ختم ہو چکا تھا، نہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا تھا نہ کوئی برائی سے روکنے والا تھا. سب یہی کہہ رہے تھے اپنی زندگی جیو، دوسروں سے کیا مطلب. لہذا امام حسین نکلنے لگے جب مدینے سے، اپنا مقصد بیان کیا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف وینہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی اللہ. حسین جو خروج کر رہا ہے، جو نکل رہا ہے مدینے سے، وہ اس لیے کہ اصلاح کرے لوگوں کی. یہ جو امر بالمعروف کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، دوبارہ امر بالمعروف رواج پائے، دوبارہ نہی عن المنکر رائج ہو جائے. تو مقصد کربلا حقیقی معنوں میں اگر حسین سے پوچھیں گے تو یہی ہے کہ جب بھی فرش ازا بچھایا جائے تو اس سے بس ایک پیغام جائے کہ نیکیاں عام ہوں اور برائیاں ختم ہوں. بس میرا معرفت کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ نیکیاں رواج پائیں اور برائیاں آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم. یہ اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے مجلس اعضاء کا. جتنا زیادہ نیکیوں کا پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ برائیاں خود بخود ختم ہوں گی، اتنا زیادہ معرفت تک پہنچے گی. جب منبروں سے آنے کے بعد مجلسوں سے مرثیہ خوانی کے ذریعے مرثیہ خوانی سنے نا آپ، ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا. میرا جس طریقے سے نماز کے بعد آپ
तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ना ज़रूरी समझते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मजलिस से पहले मरसिया पढ़ना भी ज़रूरी, मरसिया सुनना भी ज़रूरी है। ये पूरा दर्स है, पूरे मसाइल है करबला के जो मिरनीश में रहा और ये अय्याम जो हमारे दरमियान है क़यामत के अय्याम अरबईन है। मैंने 2 रिवायत पढ़ी है अरबईन के हवाले से, और मौसफ़ तरीन और करीब तरीन रिवायत जो मेरी नज़रों से गुजरी है वो ये है कि अइम्मा के और इमाम हुसैन के लश्कर के जो कुश्ते थे, जो लाशें थे, वो 12 मुहर्रम को दफन हुए। लेकिन बयान किया जाता है कि 40 दिन तक, बयान किया जाता है कि 40 दिन तक हुसैन का और अंसार हुसैन का लाशा करबला के बन में बेगोर और कफन चल तपती हुई धूप में पड़ा है। बनी असद आए क्यों? इसलिए कि बनी असद से मौला ने वसीयत की है, बनी असद के लोगों जब हम शहीद हो जाए और ये काफिला करबला से चला जाएगा तो तुम आने के बाद हमारे लाशों को लगेगा। बनी असद की खातून से नवामीस से मौला ने जो है वसीयत की थी, ऐ नवामीस से बनी असद, अगर मर्द खौफ खा जाए तो शक की तारीकी में तुम चली जाना, तुम हमारे लाशों को लगेगा देना। जब नवामी से बनी असद चली गई तो बच्चों से कहा, बच्चों मुमकिन है माँ बाप खौफ खा जाए, तुम तो आज़ाद हो, तुम तो खेलने के लिए निकल सकते हो, तुम खेलते खेलते आना, दफन न करना सही, मगर हुसैन के लाशों पे एक टूटी खाद डाल देना, हुसैन का लाशा चलती हुई रेत पे बेगोड़ो कफन पड़ा न रहे। आप इन 3 वसीयतों से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हुसैन की कितनी तमन्ना थी कि हुसैन का लाशा दफन हो जाए, हुसैन की कितनी तमन्ना थी शहादत हुसैन, हुसैन का लाशा करबला की जलती हुई रेत पे पड़ा न रहे। अल्लाह 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 जिसकी उतनी तमन्ना थी, मौला सज्जाद बयान करते हैं, मौला सज्जाद बयान करते हैं, जब 11 मुहर्रम को हमने देखा मौला सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। एक मर्तबा जब बीबी ज़ैनब ने ये हाथ देखा तो पलट के पूछा, बेटा सज्जाद तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? एक मर्तबा तड़प के कहते, बीबी अम्मा आपने नहीं देखा कि इन लोगों ने अपने कुश्ते के लाशों को दफन कर दिया, मगर जो रसूल का नवासा था, जो फर्जंद ज़हरा था, मेरे बाबा का लाशा बेगौर दफन पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, मगर हाँ बनी असद को अपनी वसीयत याद आई, बनी असद को अपना कौल याद आया। हमने मौला से वादा किया था, अपने वादे पे अमल करने के लिए बनी असद निकले, काफिला निकल जाने के बाद हम लाशा दफन करेंगे, हम लाशे की तदफीन करेंगे। मगर बनी असद जब मख्तल में पहुंचे मुतहय्यर हो गए, बनी असद परेशान हो गए। हम कब्र तो खोद दे, मगर कौन सा लाशा किसका है हमें मालूम कैसे हो? इनमें अली अकबर कौन है, इनमें कासिम कौन है, इनमें अब्बास कौन है, इनमें हबीब इब्न मज़ाहिर कौन है, हम किसकी कब्र कैसे बनाए? बनी असद परेशान थे। क्या देखा? कूफे की जानिब से एक गर्द नुमाया हुई, बनी असद खौफ आ गए, कहीं कोई कासिम तो नहीं आ रहा, कहीं कोई मुखबिर तो नहीं आ रहा। एक मर्तबा जब जाने वाला करीब पहुंचा, घबराता बनी असद के लोगों, चेहरे पे नकाब है आने वाले के, मगर क्या घबराता ना बनी असद के लोगों? अरे मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, इनमें मेरा भाई अली अकबर कौन है, इनमें मेरा भाई कासिम कौन है, इनमें मेरा बाबा हुसैन कौन है, इनमें मेरा चचा अल्लाह, इनमें मेरा चचा हबीब इब्न मज़ाहिर कौन है? अल्लाह अल्लाह, बनी असद साथ है। मौला सज्जाद बनी असद के साथ लाशें को दफन करना शुरू किया। एक गड्ढा खोदा गया, एक कब्र बनाई गई, एक कब्र बनाई गई, एक लाशों के कुछ लाशों के टुकड़े मौला सज्जाद ने उठाए, कब्र में रखे, सीने से लगाया है, मेरे भाई कासिम तेरा लाशा तेरी जिंदगी में बर्बाद हो गया। ऐ मेरे भाई कासिम तुम अपनी जिंदगी में तकसीम हो गए, मगर कासिम तुम्हें मालूम है तुम्हारी शहादत के बाद
وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة والإنسان صلواتك علينا على غاية أول الساعة وكل ساعة ولي محافظا وقائدا وناصرا ومؤمنا ومعينا اسكنه وفتكوى وتمتعهم فيها تبدا. ما